چونکہ انسان تو ہیں لیکن حقیقت میں انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ سرکار کی حقیقت نور ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ نبی اکرم علیہ السلام کے نور کے بارے میں ہوگا، اور چونکہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، حضور علیہ السلام کے جو بچپن کے معجزات ہیں، ولادت پاک مصطفیٰ کس حسین انداز میں ہوتی ہے، اللہ بھی خوشی کرتا ہے، اللہ کے معصوم ملائکہ بھی خوشی مناتے ہیں، جنت کی حوریں بھی خوشی کرتی ہیں، اور پوری کائنات والے خوشی کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ صحابہ بھی کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، ہر طرف حضور علیہ السلام کی میلاد کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، لیکن اپنے اپنے انداز میں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس چیز کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ آج صرف اس آیت کریمہ کی تفسیر پہ مختصر سی گفتگو ہوگی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آیت کریمہ آپ نے سماعت کی۔ زمانہ ماضی کے جو کفار اور مشرکین کے نقش قدم پر چل کے دورہ حاضر کے جو منافقین ہیں، وہ اسی آیت کریمہ کو استدلال کے طور پر پیش کر کے حضور علیہ السلام کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ پاک نے خود اپنے محبوب کو بشر کہا، بلکہ اپنے محبوب کی زبان سے بشر کہلوایا۔ تو ہم جو سرکار کو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور ہم جیسے ہیں، بڑے بھائی ہیں، یہ بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ہماری طرح ہیں، اور کسی نے عاجز انسان لکھا معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ اپنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ہے کہ تو کہہ۔ تو چونکہ حضور سے کہلوایا گیا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری طرح ہے۔ تو وہ معاذ اللہ اس کی باطل تعویلیں پیش کر کے ینگ جنریشن کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، بھولے بالے سنی مسلمان بھائیوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہیت کو فروغ دیتے ہیں، اور اس آیت کو پیش کرتے ہیں، جبکہ آیت بھی آیت متشابہات میں سے ہے، اور آیت متشابہات کے بارے میں حکم ہے کہ اس پہ ایمان لانا فرض ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جو آیات متشابہات ہیں ان کا معنی کیا ہے، خالق کائنات حشر کے دن خود ارشاد فرمائے گا کہ میری ان آیات متشابہات سے کیا مراد تھی۔ تو آیت کریمہ جو آپ نے سنی ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی ہے، سورہ کہف کے اندر بھی آیت کریمہ موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر دورہ حاضر کے منافقین نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کو بطور استدلال کے دلیل بنا کر وہ کیسے کیسے عقیدے معاذ اللہ جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی اور حضور علیہ السلام کی توہین کے سے جا کے مل جاتے ہیں، تو ان کو فروغ دیتے ہیں وہ، اور باقاعدہ ان گستاخانہ عقائد کو ان دور حاضر کے منافقین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام چونکہ ہم جیسے بشر ہیں تو سرکار کو علم غیب بھی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کہلوایا ہے بشر، تو سرکار ہم جیسے بشر ہوئے، عاجز بندے ہوئے، بلکہ معاذ اللہ بڑے بھائی کی طرح ہوئے، اور پھر ان کو کسی قسم کا تصرف اور اختیار نہیں۔ اس آیت کریمہ کو لے کر معاذ اللہ ایسے ایسی بدعقیدگیاں مسلمانوں میں اس شاقان مصطفیٰ کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ تو گویا غلط مفہوم اخذ کر کے
امت کو گمراہیت کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ کے ضمن میں اپنی آغاز کی بحث لاتے ہیں اور اس کے ضمن میں اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہم بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کیوں کہا گیا۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام کو بشر کہنے میں کیا راز، کیا حکمت ہے، اور پھر یہ خطاب کن کو ہوا، مخاطب اس کا کون ہے۔ اس آیت کریمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہنے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام کے بشر ہونے اور ہمارے بشر ہونے میں کیا فرق ہے، حضور علیہ السلام کیسے بشر تھے اور حضور کی بشریت کیسی تھی، ان کو انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر خلاصتاً کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ گفتگو کو پیش کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے انبیاء سابقین کے کچھ واقعات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی قوموں نے بھی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا ہے۔ تو دورہ حاضر کے منافقین اور زمانہ ماضی کے کفار اور مشرکین کے عقائد اور نظریات میں یکجہتی ہے، تساوی ہے، یعنی جیسا کنسپٹ کافر، یہودی، عیسائی، مشرکین رکھا کرتے تھے، آج کے دورہ حاضر کے منافقین بدعقیدہ لوگ وہی کنسپٹ لیے پھرتے ہیں اور اس کو لٹریچر کی صورت میں بھی بیان کرتے ہیں، تحریر کی صورت میں بھی بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ کالم لکھے جاتے ہیں، اور قدیمی جو ان کی کتب ملتی ہیں ان کے اندر جو بدعقیدگی، گستاخیوں والے عقیدے انہوں نے لکھ کر پوری امت مسلمہ کے دل کو مجروح کیا اور صراط مستقیم سے خود بھی بھٹ گئے اور امت محمدیہ کو صراط مستقیم سے بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اس آیت کے پیش نظر کہ چونکہ سرکار ہم جیسے بشر ہیں تو سرکار کو علم غیب نہیں، سب کے معاذ اللہ، حضور مر کے مٹی میں چلے گئے، حضور سے مدد مانگنا شرک ہے، سرکار کوئی تصرف نہیں کر سکتے، حضور کو کوئی اختیار ہی نہیں ملا، تو معاذ اللہ طرح طرح کی بدعقیدگیاں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دی۔ سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اور تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ بولے تم تو ہم جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ اور دادا پوجتے تھے، اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ۔ اس آیت کریمہ کا ماں حاصل یہ ہے کہ جب انبیاء سابقین نے اپنے زمانے کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے ہوئے کفر اور شرک کی باتوں سے ان کو روکا، تو قوم کے سرکشوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو جھٹلانے کے ارادے سے پہلے تو انہیں اپنے جیسا بشر کہا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، اور یہی نہیں کہا فأتونا بسلطان مبین، اچھا اگر نبی ہو تو پھر معجزہ دکھاؤ، پھر کیا دکھاؤ؟ معجزہ دکھاؤ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو کفار مشرکین نے چیلنج دیا، یہ چیلنج بغض اور عناد کی بنا پر تھا۔ بغض اور عناد یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم تماشا کھڑا کر دیں، جھگڑا اور فساد کو فروغ دیں۔ اس کے پیش نظر نیت بد تھی، چونکہ دل کے اندر انبیاء کا حسد تھا، دل کے اندر انبیاء کا بغض تھا، تماشا کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ فأتونا بسلطان مبین، تو پھر لاؤ معجزے دکھاؤ ہمیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے اوباش لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس آیت کے تحت انہوں نے بات کو طول نہ دیا اور انہی کے سوال میں انہی کو جواب دیا۔ قالت لہم رسلہم، رسولوں نے انہیں کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح ہی بشر ہیں، ہم تمہاری طرح ہی بشر ہیں۔ آگے فرق کیا ہے؟ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی،
لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے، معجزات عطا فرماتا ہے، تصرفات عطا فرماتا ہے، اختیارات عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، ہمت عطا فرماتا ہے، وہ حوصلہ عطا فرماتا ہے اپنے نبی کو جو کائنات میں کسی شخص کو بھی عطا نہیں فرماتا۔ یہ ساتھ قید بھی لگائی کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں ظاہری صورت میں، لیکن حقیقت میں تم ہماری طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ ہم بٹ رب وحی کرتا ہے لیکن تم پر وحی نہیں کی جاتی۔ ہم معجزات دکھاتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتا ہے، انسانی عقل کو جو عاجز کر دیتا ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو ایسا جواب عطا فرمایا، اللہ اکبر، کہ انبیاء کرام نے ان کو ان کی عقل کی بساط کے مطابق جواب عطا فرمایا کہ اے لوگو، تم ہم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بھی تمہاری طرح بشر ہیں، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن ہماری ظاہری صورت سے دھوکہ نہ کھانا۔ حقیقت میں ہمیں اپنے جیسا گمان مت کرنا۔ کیوں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُمِنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، معجزات دے کر، تصرفات دے کر، خدا دا صلاحیتیں دے کر، ان کو فضیلت دے کر، ان کے مناقب بیان فرما کر فرمایا یہ چیز رب ہمیں عطا فرماتا ہے، ہماری حقیقت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ جواب ایسا جامع اور معنی تھا، مسکت جواب تھا یہ، اور ان کا اس کے اندر رد بلیغ تھا۔ وجہ یہ تھی چونکہ وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، تماشا کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو معجزات نہیں دکھائے۔ لیکن جہاں حکم ربی ہوتی، حکمت الہیہ ہوتی، جہاں معجزہ دکھانا ہوتا تو وہاں معجزے دکھایا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک اتنی لمبی تمہید باندھ رہا ہوں۔ یہ تمہید جیسی ختم ہوگی تو شاید میرا وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن میں حضور کو فرمایا گیا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، حالانکہ آگے فرمایا یوحا الیہ، کیسا بشر ہوں کہ مجھ مصطفیٰ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس وحی نے آ کے تو عام بشر اور خاص بشر میں فرق کر دیا۔ تو یہ آج کے دورہ حاضر کے منافقین، ینگ جنریشن کو یہ آیت کریمہ سنا کر کالجز یونیورسٹیز کے اندر لیکچر دے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار ہماری طرح ہی بشر تھے، وہ آدھی آیت پڑھ کے آگے والا لفظ بیان ہی نہیں کرتے، وہ